سر میرا نام مصباح ہے، مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنی تھی آپ سے۔ جی بیٹا فرمائیے۔ سب اب حقیقت حال تو خدا جانتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے اور کچھ ہمارے گھر میں ایسے مسائل ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ نا کچھ روحانی مسائل ہیں۔ بہن کا نام بتا دو بیٹا۔ ان کا نام عالیہ تبسم۔ عالیہ؟ جی عالیہ تبسم میرڈ ہیں؟ ہاں جی، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں ان کے۔ ماشاء اللہ۔ اب کیا کہتی ہیں وہ؟ سر ایک تو ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ٹھیک، اور وہ گھر سے بھی ان کو اپنے نا ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گھر سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے ہم نے اس چیزوں کو، ہو سکتا ہے میں اصل میں ان کی بھابی بھی، خالہ زاد بھی ہوں اور ان کی بھابی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان چیزوں پہ بس کبھی غور کر لیا کبھی نہیں کیا، لیکن آج کل اس مہینے کے اندر ہمارے جو مین نقصانات ہوئے ہیں وہ ہماری سیف میں سے، حالانکہ سارا کچھ ان کے، اللہ معاف کرے کسی کا کچھ وہ نہیں ہے، ان کے پیسے چوری یعنی کہ غائب ہوئے ہیں سیف الماری میں سے۔ تو جس چیز سے ہمیں زیادہ خطرہ، وہ اس چیز کی طرف زیادہ ہمارا گیا ہے۔ 2 دفعہ یہ ہمارے ساتھ چانس 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ پیسے غائب ہونے والا۔ یہ انہی کے گھر سے ہوئے ہیں؟ انہی کے گھر سے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور وہ ڈبل لاکر لگا ہوا ہے اور چابی بھی ان کے پاس ہے۔ یہ جس گھر میں رہتی ہیں یہاں اور کون کون رہتا ہے میاں بیوی بچوں کے علاوہ؟ صرف بچے ہیں اور ان کی مدر ہے اور وہ خود ہے، میاں باہر ہوتے ہیں تو اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی غیر شخص کا یا عورت کا گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ تو آپ کا جو بنیادی طور پہ جو شک ہے وہ یہ کہ گھر میں جنات کا اثر ہے، جس کی وجہ سے چوری بھی ہوتی ہے اور خوف بھی آتا ہے؟ خوف بھی آتا ہے ان کو، خواب بھی ڈرانے آتے ہیں، خواب میں مردے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے نا وہ بہت خوف زدہ رہتی ہیں، غصہ بہت کرتی ہیں بچوں کے اوپر، مارنے مرانے تک آ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی فیلنگ کر رہی ہیں اپنے آپ کو، ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نا گھر سے بھاگنے پہ یا خودکشی کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، یا اور بھی طرف ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ نیند میں چلتے بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ اور وہ چلتے ہوئے جو کام کرتے ہیں صبح ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کام کیا۔ جی ہاں جی بالکل ایسا ہوتا ہے نا؟ ان کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے نہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ ایسا مسئلہ، میں تو ایسے ہی آپ سے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا۔ ویسے میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ ہم نے اس معاشرے میں نا ازیوم کر لیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی چور ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی وہی روپے کی کرنسی چلتی ہے جو پاکستان میں چلتی ہے، حالانکہ انٹرنیشنل کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے۔ کبھی حیرت نہیں ہوتی اس بات پہ کہ جنات نے روپے چوری کر کے کیا کرنا ہے؟ وہی تو ہے، ٹینشن میں اسی چیز کی بنی ہوئی ہے نا، جبکہ گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ مین سوچنے والی بات تو یہ ہے نا، گھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آتا جاتا جس پہ شک کیا جائے۔ اپنے آپ پہ شک کرنا چاہیے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ جنات کے اوپر بلا وجہ کا تہمت لگانا جو ہے نا، یہ تھوڑا سا نامناسب بات ہے کہ وہ روپے لے کر جائیں گے کہاں، اور پاکستانی روپے کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کتنی کیا ہے کہ وہ یہ چوری کرے گا؟ ان کو چوری کرنا ہے تو وہ بینک سے چوری کریں، وہ اسٹیٹ بینک سے ڈالر چوری کریں، اگر ڈبل لاک میں ان کی ایکسیس ہے تو لیکن میں یہ بات جو ہے یہ صرف تنبیہ کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو روحانی پہلو دینا، چوری والی بات کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، بات کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا۔ میرے خیال میں جو میں نے آپ کو اشارتاً بات کہی ہے آپ اسی پہ توجہ فرمائیں تو بہتر ہے۔ اب یہ جو ڈرانے خواب والی بات ہے اور یہ بات ہے کہ مجھے وہ چیزیں، اور وہ چیزوں سے مراد ہے روحیں، جنات یا کوئی بدروحیں، وہ مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں خودکشی کر لوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں بھی نا سر کی بات سے ایگری کروں گی۔ میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں سیم اسی مسئلے کے، کہ ابھی ریسنٹلی بھی میرے پاس میں ایک بچی دیکھ رہی ہوں جس نے بہت ساری انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی، بہت سارے لوگوں سے پیسے مانگے، بہت سارے لوگوں کو دیے، اور اس کا یہ کلیم ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو مطلب اور اس طرح کے بہت سارے لوگ مطلب آتے رہتے ہیں، تو لیکن ایکچولی جو ہے وہ اسی نے کی ہے۔ جی ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہماری ایک بیماری ہوتی ہے جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا نام ہے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر۔ ٹھیک ہے۔ جب ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریئلٹی سے، ہمارا مائنڈ اور ریئلٹی اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب اگر ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہو جائے تو ہمارا مائنڈ اور ریئلٹی جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
تو پھر وہ ہمارے مائنڈ کے اندر سٹور نہیں ہوتی بات کہ یہ ہم نے ایکچولی کیا، میں نے کیا تھا، یہ میں نے کیا. جیسے بہت سے لڑکیاں میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب وہ بال کھاتی ہیں، پھر ان کے معدے سے اتنا گچھا نکلتا ہے تو وہ کہتی ہیں معدے میں بال کیسے چلے گئے، ہم نے تو کھائی نہیں کبھی. ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. تو یہ ایک ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر میں ہوتا ہے، اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہم سے آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں بالکل عام سی ایسی بات ہے، جیسے مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہو نا، میں سامنے اب یہ چیزیں پڑھی ہیں، میں نے کچھ ڈھونڈنا ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں کبھی اس ٹیبل پہ دیکھ رہی ہوں، کبھی اس ٹیبل پہ دیکھ رہی ہوں، کبھی صوفے پہ دیکھ رہی ہوں. جب میرا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہوا تو مجھے 2 منٹ پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو سامنے ہی پڑا ہوا تھا. تو جب انسان کا مائنڈ ایسا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، ایموشنل اسٹیٹس ہمارے ساتھ پلے کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جب انسان کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کر لو، یہ کیا اسٹیٹ ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ اس کو اسیس کرنا پڑے گا کہ اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں. کئی دفعہ ایک ہماری بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس میں انسان کے دماغ میں اس کو لگتا ہے کہ باہر سے کوئی سوچ ڈال دیتا ہے کہ اٹھو اور خودکشی کر لو. ٹھیک ہے، کسی نے مجھے سوچ دی ہے. ہاں یہ کسی نے سوچ دی. اس کو ہم اپنے دماغ میں ڈیلوژنل ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اس کو ایسے خاتون کو میرے حساب سے ہمیں اسیسمنٹ میں جانا چاہیے. اس کی دوائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کی پہلے ڈیٹیل اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ان کی بہن کی کسی بھی جہاں پہ بھی رہتے ہیں کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے ایک اسیسمنٹ ضرور کرائیں کہ ان کو کیوں اس طرح کے خواب رہتے ہیں. جیسے انہوں نے ویسے کہا ہے کہ مجھے نا مردوں کے خواب آ رہے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے. تو اکثر لوگ دیکھیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیں مرے ہوئے لوگوں کے خواب آتے ہیں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں خواب میں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ میری فیملی میں کافی سارے لوگوں کو مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں نا، تو ان میں سے آدھے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک ملاقات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو چلے گئے اور کیا ذریعہ ہے، ایک یہ ذریعہ، ان سے ملاقات ہو گئی، وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں. اور آدھے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کیوں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ساڈا تے ٹائم نہیں آ گیا. تو بھائی بڑی اچھی اور سیدھی سی مثال ہے. پہلی بات یہ ہاتھ باندھ کے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن اس بہن سے کہو کہ وہ فوری طور پہ، یا آپ کیونکہ ان کی بھابھی بھی ہیں، آپ ان کو ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں. یہ سنجیدہ بات ہے جو وہ فرما رہی ہیں. دوسری والی بات کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. پہلی والی بات جو کہہ رہی ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر لیں، یہ ڈس آرڈر سنجیدہ ہے. اس کو آپ کو سنجیدگی سے ٹیک کرنا چاہیے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے.